اس سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایک بات اور آئی تھی کہ ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور چوتھی آیت میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور شرک سے نفی ہے اور دعا کی شروعات ہے، اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہے اور ہدایت کا سوال ہے، اور اسی پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما اور ان راستوں پر نہ چلا جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے یا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان راستے سے ہمیں بچا۔ تو چونکہ آخر میں ایک یہ دعا ہے، اور جب نماز جماعت کے ساتھ کسی امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے ختم پر جب امام سورہ فاتحہ کی آخری دعائیہ آیتیں پڑھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہیں، وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد امام بھی آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں تو اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فرشتوں کی آمین کے موافق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ آمین کہی جائے، نہ اس سے پہلے ہو نہ اس کے بعد ہو، اور ملائکہ کی آمین کا وقت وہی ہے جب امام آمین کہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ جیسے امام کہے تو فوراً ہی امام کو چاہیے کہ وہ آہستہ سے آمین کہے، اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اسی وقت فوراً مقتدیوں کو بھی آمین کہہ لینی چاہیے، تو مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ جب امام سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین کہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی وقت آمین کہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اسی وقت آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بندے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہیں گے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجبکم اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو سب سے پہلی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی صفیں اچھی طرح درست اور سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، ایڑی آگے پیچھے نہ ہو، برابر رکھو۔ پھر تم میں سے اگر کوئی امام بنے، پھر جب وہ امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب وہ کہے اللہ اکبر تم بھی فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو، اور جب وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم کہو آمین، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں مانگی ہوئی ہدایت کی دعا قبول فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر قائم فرمائے گا۔ آمین دراصل
قبولیت دعا کی ایک درخواست ہے اور بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول ہی کر لے. کوئی اللہ پر ہمارا زور تھوڑا ہی ہے، زبردستی تھوڑا ہی ہے. اس لیے سائلانہ عاجزانہ دعا کرنے کے بعد وہ آمین کہہ کے پھر درخواست کرتا ہے، اے اللہ محض اپنے کرم سے میری حاجت پوری فرما دے اور میری دعا قبول فرما لے. یہ صراط مستقیم میری اپنی حاجت ہے، میری اپنی ضرورت ہے. میں نے آپ سے یہ دعا کی ہے، امام نے اس کو پڑھا ہے، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں اللہ اس کو قبول فرما لے. اس طرح یہ مختصر سا لفظ رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے والی ایک مستقل دعا ہے. سنن ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک رات ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے. ایک شخص کے پاس سے گزرنا ہوا جو بڑے انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی دعا پر مہر لگا دے تو یہ ضرور قبول کرا لے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس چیز کی مہر؟ آپ نے فرمایا آمین کی مہر. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کے ختم پر آمین کہنا ان چیزوں میں سے ہے جن سے دعا کی قبولیت کی خاص امید کی جا سکتی ہے. اپنی دعا میں بھی آپ دعا مانگنے کے بعد کہیں آمین. یہ مہر لگا دی آپ نے. اب ایک مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آمین زور سے کہی جائے یا آہستہ کہی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو زور سے کہتے ہیں آمین. سعودی عرب کے اندر بہت لوگ کہتے ہیں آمین. کچھ سعودی کے لوگ یہاں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنا ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں آمین. اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے مقتدی حضرات زور سے آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں کیا روایات ہیں؟ اصل میں دونوں طرح کی روایات ہیں. زور سے آمین کہنا بھی حضور سے ثابت ہے اور آہستہ آمین کہنا بھی حضور سے ثابت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے آمین کہنے کو اختیار کیا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ والی حدیثوں کو سامنے رکھ کر آہستہ آمین کہنے کو اختیار کیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں حرام یا ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو زور سے آمین کہہ رہا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے پکڑ کے پیٹنے لگیں، مسجد سے نکالنے لگیں. یا کوئی زور سے آمین نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اسے مسجد میں سے نکالنے لگیں. یہ مسئلہ ہے صرف اتنا کہ کچھ ائمہ حضرات حضور کی وہ احادیث لیتے ہیں جن میں زور سے آمین کہنے کی بھی اجازت ہے اور کچھ ائمہ اس بات کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آمین کہتے ہیں. انگریز کے دور میں ایک مرتبہ مقدمہ ہوا جب یہاں انگریز کی حکومت تھی تو ایک مسجد میں روزانہ اسی پر جھگڑا ہوتا تھا. کوئی کہتا تھا آمین بالجہر، کوئی کہتا تھا آمین بالسر، آہستہ سے. تو انگریز نے کہا بھائی دو آمین تو میں بھی جانتا ہوں حدیث کے اندر، ایک آمین بالجہر زور سے آمین اور ایک آمین بالسر آہستہ آمین کہنا. یہ تیسرا والا آمین کہاں سے آ گیا آمین بالشر؟ تم تو شر پیدا کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو آپس میں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جس کا جی چاہے زور سے کہہ لے، جس کا جی چاہے آہستہ کہہ لے. جھگڑے کی اور اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ کہیں کہیں بڑا طول اختیار کر جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر ناجائز ہونے کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث کے مستند ذخیرے میں زور سے پڑھنے کی بھی روایت موجود ہے اور آہستہ پڑھنے کی بھی. اسی طرح اس سے بھی کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ اور تابعین دونوں طرح کے لوگ موجود تھے. کچھ صحابہ زور سے آمین کہتے تھے اور تابعین بھی، اور کچھ حضرات آہستہ سے آمین کہتے تھے. اور یہ خود اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں اور آپ کے زمانے میں دونوں طرح عمل ہوا ہے. یہ ناممکن ہے کہ آپ کے زمانے میں کبھی آمین زور سے نہ کہی گئی ہو اور آپ کے بعد بعض صحابہ زور سے کہنے لگے ہوں. اسی طرح یہ بھی قطعاً ناممکن ہے کہ آپ کے دور میں اور آپ کے سامنے آہستہ کبھی عمل نہ ہوا ہو اور آپ کے بعد بعض صحابہ آہستہ پڑھنے لگے ہوں.
اس لیے صحابہ اور تابعین میں دونوں طرح کا عمل پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دونوں طرح عمل ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ مجتہدین نے ایک قول کو اختیار کر لیا اور دوسرے مجتہدین نے دوسرے قول کو اختیار کر لیا، لیکن کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہا، غلط نہیں کہا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ امام شافعی کو ماننے والے کبھی امام ابو حنیفہ کے لوگوں کو غلط نہیں کہتے، اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کبھی امام شافعی کے ماننے والوں کو غلط نہیں کہتے۔ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں افضل ہے آہستہ آمین کہنا۔ وہ کہتے ہیں آمین ایک دعا ہے، اور دعا جتنی آہستہ کی جائے اتنا ہی افضل ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ اور چپ کے پکارو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور سے زور سے پڑھنا بھی ثابت ہے، تو ہمارے یہاں زور سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ بس اتنا سا اختلاف ہے، باقی لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، یہ تمام بعد والے لوگوں کا اپنا طریقہ ہے، اپنی عادتیں ہیں جو غلط ہیں۔ پچھلے ائمہ مجتہدین میں کبھی ان تمام چیزوں پر نہ بحث ہوئی، نہ مباحثہ ہوا، نہ جھگڑے ہوئے۔ جس کی سمجھ میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جس حدیث پر بھی عمل کرنا ہوا اس نے اسی پر عمل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔